اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ پیاری بہنوں، KIG یعنی کڈز اسلامک گروپ کی مینجمنٹ کی طرف سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ورکشاپ KIG کے تمام ہیلپرز کے لیے ہے، چاہے وہ سینئر ہیں یا جونیئر، اور کسی بھی کیٹیگری میں KIG کے ساتھ منسلک ہیں۔ پیاری بہنوں، جب ہم لوگوں نے KIG جوائن کیا تھا تو ہم سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم دنیا اور خاص طور پر آخرت کے لیے بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ الحمدللہ ہم سب بہنیں اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں، لیکن بہنوں، ہم لوگ انسان ہیں اور ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے KIG کی انتظامیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے جس میں ان ساری باتوں کو ایک دفعہ دہرا لیا جائے جو الحمدللہ ہم سب کو پہلے سے پتہ ہیں اور ہم میں سے بہت ساری بہنیں ان پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے۔ اس ورکشاپ میں جن باتوں پر ہم ڈسکشن کریں گے ان میں اخلاص نیت، اچھے ہیلپر کی خصوصیات، KIG کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، ہمارے کام کا طریقہ کار، ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے آپس کے ریلیشنز شامل ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے سیشن کا ٹاپک ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے مراد کسی بھی نیک کام کا وہ ارادہ جو خالص طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس ٹرم میں دو لفظ آتے ہیں، اخلاص اور نیت۔ سب سے پہلے ہم اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخلاص یعنی سنسیئرٹی کا ڈکشنری میننگ ہے پاک کر لینا، خالص کر لینا، ملاوٹ سے پاک کر لینا اور پیور کر لینا۔ اسلامک ٹرمینالوجی کی روح سے وہ نیک کام جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جس میں کسی طرح کا دکھاوا، کوئی دنیاوی مقصد، شہرت، معاوضہ یعنی کوئی پیمنٹ، کوئی بدلہ یا فائدہ ہرگز شامل نہ ہو، وہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات نازل کی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کے لیے دین کو خالص کر کے اور سب سے پہلے مسلمان بنو۔ اخلاص کیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاخلاص، یعنی ایمان کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے تو بہترین لفظ ہے الاخلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان کی خواہش یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس کی خواہش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو قبول کر لے اور اس سے راضی ہو جائے۔ اخلاص بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث میں ہوتا ہے جن پر اخلاص کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص چنے ہوئے بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت و اکرام والے ہوں گے نعمتوں بھری جنتوں میں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے اور اخلاص سے بھرا ہوا دل لے کر آئے
تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے یوم الخلود۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نیکی کرے اور وہ ایمان رکھتا ہو تو اس کی کوشش ہرگز ضائع نہ ہوگی اور ہم اس کے کاموں کو لکھنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا مال صرف اس لیے خرچ کرے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ وہ دے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے تو عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سورہ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہم سب کا کھلا دشمن ہے، اس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں ان لوگوں کو زمین میں ان کے گناہ خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن سوائے تیرے ان بندوں کے جو عباد اللہ المخلصین ہیں، جو چنے ہوئے بندے ہیں، خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خالص کیے ہوئے بندوں پر، اخلاص والے بندوں پر شیطان کا زور بھی نہیں چلتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی خاطر کیا گیا ہو۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص والا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والا تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا عمل بھی تم کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ایک بہت مشہور اسلامک اسکالر ہیں، ان کا قول ہے کہ اخلاص سے خالی عمل کرنے والے شخص سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ تھکائے، کیونکہ بغیر اخلاص کے عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو اپنے ساتھ سامان کی جگہ مٹی سے اپنی چادر بھر رہا ہے، کیونکہ اس طرح تو وہ صرف خود کو فضول کام میں تھکا رہا ہوتا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہنوں، ان ساری آیات اور احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاص بہت ضروری چیز ہے، اور صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ تو بہنوں، آج کے سیشن میں ہم نے اخلاص کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھا۔ آپ سب اس امپورٹنس پر غور و فکر کیجئے گا اور اس کے بارے میں سوچئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں اپنا اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔